نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون صدق الله العظيم. درود شریف پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الجاثیہ رکوع نمبر 3 آج شروع ہو رہا ہے. رکوع نمبر 3 کی پہلی 2 آیات مبارکہ اور سورت کی آیت نمبر 22 اور 23 تلاوت کی گئی ہیں. اللہ رب العزت نے پہلی آیت مبارکہ میں زمین و آسمان کی تخلیق اور جزائے عمل کا ذکر فرمایا اور دوسری آیت مبارکہ میں ایک خطرناک اللہ کے سوا جو لوگ الہ بناتے ہیں خواہشات کو اس کا ذکر کیا گیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، روایات میں موجود ہے کہ فرمایا کہ اس کائنات کے اندر معبودان باطلہ میں سے یعنی اللہ کے علاوہ جو لوگوں نے اپنے الہ معبود بنائے ہوتے ہیں ان سے سب سے بڑا اور خطرناک معبود انسان کی نفسانی خواہشیں ہیں. نفسانی کیا بولو بھائی؟ ہاں، خواہشیں. یہ اللہ نے ساتھ لگائی تو آزمائش کے لیے تھی تاکہ انسان کو آزمایا جائے، لیکن آج عموماً میں اور آپ دیکھیں کہ ہم انہی کے پیچھے پڑ گئے، انہی کو سب کچھ سمجھ لیا اور جی کو خوش کرنے پہ لگ گئے جو کہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا. اصل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے اللہ کو راضی کرنے کی. کس کو راضی کرنے کے لیے بولو؟ اور اپنی نفسانی خواہشوں کو کچلنے کے لیے، نفسانی خواہشوں کو کچلنے کے لیے. لیکن معاملہ الٹ ہم نے شروع کر دیا، قدم قدم پہ اللہ کو ناراض کر دیا اور نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے پہ بھاگ دوڑ شروع کر دی. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. اے انسان، یہ زمین و آسمان کی تخلیق جو اللہ نے کی ہے با مقصد کی ہے. مقصد کیا ہے؟ اس انسان کے کام میں لگا دیا، آسمان کو بھی اور زمین کو بھی. آسمان میرے اور آپ کے لیے چھت بنا دیا اور زمین میرے اور آپ کے لیے بچھونا بنا دیا. آسمان مجھے اور آپ کو سایہ بھی مہیا کرتا ہے. آسمان مجھے اور آپ کو دن کو سورج کی صورت میں روشنی بھی مہیا کرتا ہے، رات کو چاند کی صورت میں روشنی مہیا کرتا ہے، ستاروں کی صورت میں ایک دلکش منظر مہیا کرتا ہے اور وقتاً فوقتاً بارش کی صورت میں پانی مہیا کرتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھے بعض ایسے علاقے ہیں کہ جہاں بارشیں بہت کم برسیں، ان میں ہمارا منڈی بہاؤدین بھی ہے، بہت کم بارشیں برسیں. وہ دعائیں کر رہے اللہ کرے بارش ہو. کیا ہو بولو بھائی؟ وہاں اگر بارش ہوئی بھی ہے تو یوں ہوئی ہے کہ ایک بارش ہوئی ہے پھر جب تک پانی زمین بالکل بنجر نہیں ہوئی دوبارہ نہیں ہوئی. ایسا بھی ہے. یہ بھی پکڑ کی صورت ہے. یہ بھی بولو ایک پکڑ کی کیا ہے؟ وہ اب رو رہے ہیں کہ آگے چاول منجی بالکل تیاری کے مرحلے میں تقریباً اکتوبر میں اس کی کٹائی شروع ہونی، لیکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے زمین سے پانی ٹویل کی صورت میں بڑا مہنگا ہے، وہ تو تیل سے ہے نا بھائی. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں زمین کو بچھونا بنا دیا. دیکھو میرے اور آپ کے لیے ادھر ادھر آنے جانے کے لیے روڈ کس پر ہے بولو بھائی؟ زمین پر.
پیداوار کہاں سے؟ بولو بھائی زمین پر. میرے اور آپ کے گھر کی طرح بولو بھائی زمین پر. ہماری خوراک ساری کہاں سے نکلتی ہے؟ بولو بھائی زمین سے. یہ پھل پھول سبزیاں اناج حتیٰ کہ بھینسوں کا دودھ بھی زمین سے آتا ہے. کیسے؟ چارہ کھائے گی تو دودھ دے گی نا. سارے بولو ذرا 2 دن چارہ نہ ڈالو گا ہاں جی تو دودھ آئے گا. بولو بھائی. وہ کہتے نہیں آج مال بھوکا رہے دودھ نہیں ہے. ہاں جی ہاں جی وہ کہتے ہیں آج بھوکے رہے آج دودھ نہیں ہے. انہوں نے دودھ نہیں دیا تو اس لیے چارہ کہاں سے آتا؟ بولو بھائی ہاں تو گوشت بھی سمجھو زمین سے ہی آتا ہے. چارہ کھائے گی تو پلے گی تو گوشت بھی ملے گا. تو یہ سارا نظام کچھ بل واسطہ کوئی بلا واسطہ. اس کو یوں کہتے ہیں کچھ بل واسطہ کچھ بلا واسطہ. یعنی دودھ گوشت ہمیں نظر تو جانور سے آتا ہے لیکن جانور چارہ بھی زمین کے کھاتا ہے. تو بہرحال یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میں نے تخلیق کی ہے با مقصد. مقصد کیا ہے؟ یہ انسان کے لیے میرے اور آپ کے لیے. اور میرے اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا والے کام کرنا اللہ کے حکموں پر چلنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر چلنا. اب بتاؤ زمین تو اپنے مقصد پہ قائم ہے کوئی نظام چل رہا ہے. آسمان اپنے مقصد پہ قائم ہے میرے اور آپ کے کام آ رہا ہے. اب میں اور آپ سوچے ہم اپنے مقصد پہ قائم ہیں؟ بولو بھائی نہیں ہم اپنے مقصد پہ قائم نہیں. ہم مقصد سے ہٹ گئے. ہاں جی یہ کھانا پینا تو اس لیے تھا ہم اللہ کی عبادت کریں لیکن آج ہم کھانے پیتے اس لیے یا تو بدن کو خوبصورت سماعت صحت مند بنانے کے لیے یا یہ نفسانی خواہش اس کو پورا کرنے کے لیے. جیسے طاقت بنا رہا ہوں کیوں؟ بس ویسے ہی. ویسے کیوں؟ مسلمان طاقت بناتا ہے عبادت کے لیے. کس کے لیے؟ بولو بھائی ہاں عبادت کے لیے. کھانا ہم کس لیے کھاتے؟ بولو بھائی عبادت کے لیے کہ بدن میں طاقت ہوگی اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قیام میں قرآن پڑھیں عبادت کریں گے اللہ کو راضی کریں گے. مال ہم کیوں کماتے ہیں؟ بولو بھائی اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے بدن کا حق ادا کرنے کے لیے. یہ اللہ نے حق رکھا ہے اس بدن کو کھانا دینا اس کو لباس دینا اس کو سردی گرمی سے بچانا. ہاں جی لیکن آج اللہ کا حکم بیچ میں سے نکال دیا کہتے بس زیادہ سے زیادہ مال کماؤں گا بڑی گاڑی بڑا بنگلہ یوں خواہشوں کی بات کرتا ہے بیچ میں اللہ کے حکم کی بات نہیں کرتا. تو دیکھو آج ہم اپنے مقصد سے ہٹے تو نظام ادھر بھی گڑبڑ ہو گیا. ہم چاہتے موسم میں بارشیں ہوں موسم میں نہیں ہوتی. ہم چاہتے بے موسمی نہ ہو بے موسمی ٹکا کے بارشیں ہوتی. ہم چاہتے زمین میں ہماری چاہت کے مطابق پیداوار ہو ادھر آپ جانتے ہیں بالکل بعض ویسا بھی ہوتا ہے. منجی کی کٹائی شروع ہونے کو ہوتی ہے پانی اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ ساری بیچ میں خراب ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ بولو بھائی ہاں جی گندم کی کٹائی کا وقت قریب آ جاتا ہے. ہاں جی اب کسان ایڑیاں گڈیاں رگڑ کے سوچ رہا ہوتا ہے چلو کم از کم تو خرچے تو پورے ہو جائیں گے. خرچے تو کیا ہو جائیں گے بولو لیکن کٹائی کو بھی ہاتھ لگانا ہوتا ہے. اتنی بارشیں ہوتی ہے گندم ساری خراب ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی ناراضگی ہے. بولو اللہ کی کیا ہے؟ اس کی وجہ سے ہماری بد عملیوں کی وجہ سے ہماری بد عملیوں کی وجہ سے. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. یہ سارا نظام اس لیے بنایا تاکہ انسان تجھے بدلہ دیا جائے ہر نفس کو بدلہ دیا جائے بما کسبت جو وہ کمائی کر رہا ہے. اب میں نے اور آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے ہم کیا کما رہے ہیں. پیسہ کما رہے ہیں بہت اچھی بات ہے. پیسہ کمانا منع نہیں لیکن حرام طریقے سے کمانا منع ہے. سارے بولو حرام طریقے سے کمانا منع ہے. حلال طریقے سے کماؤ جتنا کما سکتے ہو. حلال طریقے میں وقت کی نماز بھی ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں. اگر آپ وقت پہ نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ کی یہ کمائی حلال نہیں ہے. آپ کی یہ کمائی حلال نہیں ہے کیونکہ اس کے حلال کمانا بعد از فرائض ہے. باقی فرض آ جائے تو اس کو چھوڑنا ہے پہلے وہ ادا کرنا ہے. اگر آپ وہ ادا نہیں کر رہے تو گڑبڑ ہو گئی کام خراب ہو گیا. کام کیا ہو گیا بولو بھائی. تو یہاں بھی معاملہ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں جو کام کے درمیان نماز پڑھتے ہو کوئی نہیں.
کوئی نہیں. حتیٰ کہ کتنے پکے نمازی ہیں لیکن ان کے ملازم کام کے دوران وہ خود تو مالک کہے گا اچھی طرح کام کرنا، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، یہ نہیں کہے گا تم بھی نماز پڑھ لو. ہے بھائی کوئی آپ کی نگاہ میں؟ بولو بھائی، جس نے ملازموں کو یہ کہا تم بھی پڑھ لو، نہیں، ان کو کہتا اچھی طرح کام کرنا، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. تو کیا ان کو نماز نہیں پڑھنی؟ کیا اس کی ذمہ داری نہیں ان کو نماز کا ٹائم دینا؟ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے، باہر جا کر وقت ضائع کرتے، تو آپ فیکٹری کے اندر انتظام کریں کہ سارے با جماعت نماز پڑھ لیں، 10 منٹ میں مکمل ہو جائے گی نماز. ہاں جی. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان یہ نظام اس لیے ہے تاکہ دیکھے تو کیا عمل کرتا ہے. سورج کو دیکھ کر تیری زبان پر سبحان اللہ الحمدللہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ چاند کو دیکھ کر آتا ہے یا نہیں آتا؟ بارش کو دیکھ کر آتا ہے یا نہیں آتا؟ زمین کی فصلیں دیکھ کر زبان میں کوئی ماشاءاللہ بھی آتا ہے یا نہیں آتا؟ یا کہا ہے بڑی محنت کی تھی میں، کیوں نہیں پیداوار ہونی سی؟ اگر میں خون پسینہ لایا، یہ بڑک مارنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تو بڑک ہے. کیا کہنا ہے؟ بولو بھائی ماشاءاللہ، اللہ نے کرم کر دیا. سارے بولو اللہ نے ہاں کرم کر. نعمت ملے تو سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ کی تعریف کر. لیکن ہم فوراً کہتے ہیں وہ قارون کی طرح میں محنت کی تھی. تو بھائی ہم نے کیا محنت کرنی ہے؟ محنت کی توفیق اور ہمت طاقت بھی وہی دیتا ہے. اور سارے بولو اللہ اللہ. صحت کون دیتا ہے؟ بولو بھائی. اگر اب بیماری دے تو کون سی محنت کرو گے؟ شی بھی بسترے پہ بھی آ جاتا ہے، پھر انسان وہی ذلیل ہو جاتا ہے گھر والوں کے سامنے. ہاں جی. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ ظلم نہیں کرتا. یہ بے موسمی بارشیں یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں، اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے. سارے بولو اللہ کی طرف سے سمجھ جا، چھوٹا نقصان ہے، سیدھا ہو جا، قیامت والے دن بڑا نقصان تیرے سامنے آئے گا، جہنم کی صورت ہے. یاد رکھنا یہ وقت پہ چیز ضائع ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوتا، تنبیہ ہوتا. کیا ہوتی ہے؟ سارے بولو تنبیہ، سمجھ جا، کیونکہ اللہ اس کے بعد دینے پہ بڑا قادر ہے. سعادت محترم وہ واقعہ سناتے رہتے. میوات کے اندر بالکل مکئی کی فصل تیار تھی، بس کٹائی والی بات تھی. اتنی بارش ہوئی کہ وہ فصل زمین کے ساتھ لگی، ٹوٹ گئی، آندھی طوفان آیا، ختم ہو گئی. سعادت محترم فرماتے مفتی محمد حسن صاحب مدثر والی میواتی اپنی زبان میں، لیکن ہم تو ذرا اس طرح پورا صحیح نہ بول سکے. فرماتے ایک بزرگ نماز پڑھ کے صبح کو گئے اپنے کھیت میں، زمین میں، تو دیکھا تو ساری مکئی ٹوٹ پھوٹ گئی. اس کو دیکھ کر زمین کو، مکئی کو، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی. پھر یہ فرمایا اللہ تو نے جو کیا اچھا کیا. سارے بولو تو نے جو کیا جی ہاں، شکوہ نہیں، جو تو نے کیا اچھا کیا. کھانے کو تو ہی دے گا، کھانے کو تو ہی دے گا. استاد محترم فرماتے ہیں پھر اللہ نے وہ جو نیچے رہ گئے نا اس کی جڑیں، اس کو پھر کھڑا کیا اور پہلے سے بڑھ کر پیداوار عطا کر. اللہ قادر ہے. اس لیے جھٹکوں میں حکم ہے کہ اللہ کے در پہ آ کر معافی مانگ لو. وہ اس نقصان کی تلافی کرنے پر قادر ہے، تیار ہے، قادر ہے. لیکن شکوہ کرو گے تلافی بھی نہیں ہوگی، اوپر سے نیا جھٹکا لگے گا، پھر رو گے سانو ہی مصیبت آنی ہے. بھائی تو آنی ہے، شکوہ تسی کر رہے ہو. شکوے کی اجازت نہیں. دامن پھیلاؤ، کس کے سامنے بولو؟ اللہ کے سامنے. مانگو کس سے؟ بولو بھائی توبہ کرو. کس پر؟ اپنے گناہوں پر. اللہ فوراً تلافی کر دے. میں اور آپ دیکھیں ایسے ہوتا ہے. وہ صحابی رسول جن کا ایک ہی بیٹا تھا، جہاد پہ گئے ہوئے تو بچہ بیمار تھا، واپس آئے تو قدرتی بات ہے اسی دن بچہ اللہ کو پیارا ہو. گھر پہنچے، اب بیوی بڑی صبر والی، اس نے دیکھا کہ خاوند سفر سے آیا اور تھکا ہوا، آتے ہی خبر سناؤں کہ تیرا بیٹا تو فوت ہو گیا. اس بیچارے پہ کیا بیتی. اس نے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ رات کو پہنچے تھے، کہا اب آرام سے ہے.
ساری بات روح نکل جائے تو ساری بیماری ختم ہو جاتی. اب آرام میں ہے, سکون میں. اس نے سمجھا بچہ سو رہا ہے تو نہایا, کھانا شانا کھایا, عشاء کی نماز پڑھی اور گھر والوں کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کی. آپ اندازہ کریں, اور اس عورت کا صبر دیکھ لیں, اور اس کا بیٹا ہے, اور سو گئے. وہ رات کو اللہ کے سامنے گر گراتی رہی. صبح کو شور اٹھا, مسجد میں جانے لگا نماز کے لیے, تو کہا ذرا 1 منٹ میری بات سن کی جائے. ٹھہر گئے. کہا اگر کوئی شخص, کوئی ذات, کوئی امانت رکھوائے اور پھر واپس لے لے تو خوشی سے دینی چاہیے یا ناراض ہو کے؟ اس نے کہا خوشی سے دینی چاہیے. ایک بوجھ اتر گیا. کہا پھر اللہ نے مجھے اور آپ کو جو اولاد دی تھی نا, وہ اللہ نے رات کو واپس لے لی تھی. کہو اللہ کی بندی تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا میں نے کہا آپ تھکے ہارے آئے, آپ پریشان ہو. اب پریشانی تو ہی لخت جگر تھا. مسجد میں گئے, نماز ادا کی. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی, فجر کے بعد اشراق تک وہیں بیٹھتے تھے. کسی نے کوئی خواب دیکھا وہ سناتے, حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی آتی وہ صحابہ کو بتاتے. اس صحابی نے آگے بڑھ کے یہ واقعہ سنایا. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, فرمایا ان کو خوشخبری سنا دو, ان کی رات کی محنت کی وجہ سے. محنت کون سی؟ وہ میاں بیوی کی صحبت. اللہ نے ان کے مقدر میں کئی بیٹے لکھ دیے. پھر آتا ہے 9-10 بیٹے اللہ نے دیے جو سارے حافظ قرآن تھے. سارے کیا تھے؟ سارے جی. اللہ یوں تلافی کرتا ہے. شکوہ کرے تو اللہ فرماتے پھر بگاڑ لے, کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ تو شکوے کی بولو اجازت نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, اے مخاطب تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے نفسانی خواہشوں کو اپنا الہ بنا دیا. اور آج ایسے لوگوں کی کمی نہیں. وہ کہتے کیا کھاتا ہے؟ جو میرے جی میں آتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جو میرا دل کرتا ہے. ہاں جی, یہ دل والی بات نہیں. کیا کھاتے ہو؟ حلال کھاتا ہوں. اور کیا کرتے ہو؟ بولو بھائی کیا کرتے ہو؟ اللہ کے حکموں پر چلتا ہوں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہوں. یہ ہے بندگی. جو جی میں آتا ہے یہ تو غلط ہے. ہم جی کے بندے نہیں ہیں. ہم بولو کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے. اللہ کی بندگی کا حکم ہے, اور بندگی اسی چیز کا نام ہے. انہی کاموں میں رخ اللہ کی طرف کر لو, یہی کام عبادت بن جائے. آپ کی دکان, آپ کی ملازمت, آپ کا کھانا, آپ کا پینا, آپ کا سونا, آپ کا بیوی سے صحبت کرنا, ہے جی, آپ کا بچوں سے پیار محبت کرنا, اگر اس کا رخ اللہ کی طرف کر لو یہ دین ہے. سارے بولو یہ کیا ہے؟ اور اگر بیچ میں اللہ کی ذات کو ہٹا دو, اس کی رضا نکال دو, یہ دنیا ہے. سارے بولو یہ کیا ہے؟ وہ تو اگر کوئی قرآن بھی اس لیے پڑھ رہا ہے, کوئی سنے گا 4 روپے دے دے گا, تو میرے بھائی یہ بھی دنیا دار ہے. کوئی مولوی بیان اس لیے کر رہا ہے, کسی کو اچھا لگے گا, کوئی حج عمرہ کروا دے گا, کوئی مجھے کچھ پیسے دے دے گا, یہ مولوی دین نہیں کا کام کر رہا, دنیا ہے. سارے بولو یہ کیا ہے؟ یہ آپ ذہن میں رکھیں, معاملہ اللہ کی رضا والا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے اس کو دیکھا جس نے نفسانی خواہشوں کو الہ بنا لیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, اللہ نے اس کو گمراہ کیا اس کے علم پر. یعنی اس آدمی کو پتا ہے صحیح کیا غلط کیا ہے, اس کے باوجود غلط کر رہا ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے فَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ, جب انسان جانتے بوجھتے غلط راستہ اختیار کرتا ہے, نفسانی خواہشات کا پجاری بنتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے اس کے کان پر سٹمپ لگا دیتے ہیں. پھر حق بات سنتا ہے, کان سے اندر نہیں جاتی. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ, اس کے دل پر سٹمپ لگا دیتے. اب دل میں حق نہیں اترتا. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً, اس کی آنکھوں پر خواہشوں کا پردہ آ جاتا ہے, پھر اس کو حق دکھائی نہیں دیتا. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ, بتاؤ جس کو رب گمراہ کر دے اس کو ہدایت کون دے سکتا ہے؟ کوئی دے سکتا ہے؟ بولو بھائی, نہیں دے سکتا. افلا تذکرون, اے مخاطب تجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ افلا تذکرون, یعنی تمہیں یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں, اللہ سے مانگنی چاہیے, ہدایت والے کام کرنے چاہیے, گمراہی والے کاموں سے بچنا چاہیے. نفسانی خواہشوں کے لیے ہم نہیں آئے, ہم رب کو راضی کرنے آئے ہیں. نفسانی خواہشیں انشاءاللہ جنت میں پوری ہوگی.
کدھر ہوں گی بولو بھائی؟ جنت میں پوری ہوں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک بھی ہے، سورۃ کہف کی تلاوت کرنا الحمدللہ میرا معمول ہے، لیکن میں جمعرات کو مغرب کے بعد پڑھ لیتا ہوں، اور مغرب سے لے کر آج مغرب تک جمعہ کا دن ہی ہے۔ جس وقت بھی آپ پڑھ لیں، جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ایک تسبیح، جمعے والے دن جمعے کے بعد قبرستان میں جانا، والدین کی قبر کی زیارت کرنا، یہ ان کی رضا کا ذریعہ ہے، والدین خوش ہوتے ہیں۔ سورۃ اخلاص 100 دفعہ پڑھنا، اور ایمان کا کلمہ کون سا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین 100 دفعہ۔ درود شریف جمعے والے دن کثرت سے پڑھنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایک مرتبہ پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعے کے لیے جلدی آنا، نماز جمعہ کے لیے سفید لباس کا استعمال کرنا، مسواک کا استعمال کرنا، وضو میں تو ہے ہی ہے، جمعے کی نیت سے مسواک کرنا۔ آپ لوگ حج اور عمرے پہ گئے، آپ نے دیکھو عرب والے بہت مسواک استعمال کرتے، حتیٰ کہ صفوں میں آ رہے ہوتے تب بھی مسواک کر رہے ہوتے۔ ہاں جی، اس کی اتنی کثرت ہے، تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عصر کے بعد کون سا عمل ہے؟ 80 مرتبہ درود شریف، یہ ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔